Assalamu alaikum, dear students. You are in class 5, that is 5th primary, and our subject is English, and topic is the fowler and the quails, and our subtopic is page number 2, para 3, and you know today is April 19th, 2021. So, you know, we are reading a story about the fowler, the hunter of quails, and the fowler and the quails. So here we start it with page number 2 and para 2. But notwithstanding this answer, the other remained as angry as before. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ جب شکاری اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ تو کبھی بھی اب اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی ایسا معاش، کوئی ایسا پیسہ، کوئی ایسا چیز نہیں لاتے ہو جو گھر کے خاطر کام آئے. لیکن جو زمینی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ان کوائلز میں ایک یونٹی تھی، ایک اتفاق تھا کہ وہ اس کے نیٹ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کہیں دور پھینک کر، اس جاڑی پر پھینک کر اس کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس شکاری سے بچاتے ہیں. تو یہاں پر میں پڑھوں گا. No, my dear, said the fowler, I have no second establishment to keep up. کہ میرے پاس کوئی ایسا دوسرا گھر نہیں ہے کہ میں جو اپنے دن بھر کی روٹی روزی کما کر اس کو دیتا ہوں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو فاولر ہے، جو کوائلز ہے، وہ میرے نیٹ کو اوپر لے جاتے ہیں، تو اس سے کہیں جاڑیوں پر دور لے جا کر پھینک دیتے ہیں، تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں. escape leaving it on thorn break, but they won't live in unity always. لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ ان میں وہ یونٹی نہیں رہے گی، وہ اتفاق نہیں رہے گا. تو ایک نہ ایک دن ان میں نہ کوئی ایسی بے اتفاقی آ جائے گی کہ جس سے میں ان کو پکڑ سکوں، اور میں بالکل اسی طرح ہم زندگی گزر بسر کریں گے جس طرح اس سے پہلے ہم کرتے تھے. تو یہاں پر لکھا ہے Not long after this, one of the quail is alighting on their feeding ground, trod by accident upon another's head. Not long after this. تو جب یہ شکاری، جب یہ فاولر اپنی بیوی کو بتا رہا تھا، تو اس کے کچھ دنوں بعد not long after this, one of the quails is alighting. تو ان میں سے جو وہ کوائلز کا جھنڈ تھا، جو وہ کوائلز کا فلاک تھا، تو ان میں کیا ہو گیا کہ وہ ایک دن الائٹ ہوئے، لینڈ کر رہے تھے زمین پر. تو زمین پر وہ اتر رہے تھے، الائٹنگ آن دیئر فیڈنگ گراؤنڈ، جہاں پر وہ دانا کھاتے تھے. تو جب وہ
زمین پر اتر رہے تھے trod by accidentally, لیکن حادثے کے طور پر trod, tread کا past tense یہاں پر tread is the past tense of tread, T-R-E-A-D, tread, which is to step on, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے tread, trod, trod. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پیروں کے نیچے کچل دینا. trod is the past tense of tread, which is to step on, or we can say it is over to float in water. تو جب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی جب آپ ٹی وی واچ کر رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ ایک سمندر دیکھتے ہو، تو سمندر پر جو بھی برڈس آتے ہیں وہ اپنے پنجے پہلے پانی پر دیتے ہیں. وہ پنجے جو وہ پنجے اپنے پانی پر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں trod. Trod means step on, or we can say over to float in water, or we can say to لیکن دوسری بات یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں to press beneath the feet. تو کسی کو اپنے پیر کے نیچے کچل دینا. تو جب وہ اپنا دانا چرانے کے لیے زمین پر آ گئے تو حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی تو اس نے اس کو کچل دیا. ایک کوئل نے دوسرے کوئل کو کے سر پر اپنا پیر رکھ دیا تو اس پر کیا ہو گئی یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر ایز اینگری who trod on my head, تو جو ہی وہ زمین پر دانا چرانے کے لیے اترا upon another's head, تو حادثاتی طور پر اس کا جو پیر ہے وہ دوسرے کوئل پر کے سر پر پڑ گیا. who trod on my head, تو میرے سر پر کس نے مارا یا میرے سر پر کس نے پیر رکھ دیا. angrily cried, بڑی ناراضگی سے بڑی ناخوشی سے وہ پکار رہا تھا کہ میرے سر پر کس نے پیر رکھ دیا. I did but I didn't mean to. تو دوسرے کوئل نے یہ کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے یا میرے زمین پر اترتے وقت آپ کے سر پر میرا پیر پڑ گیا. بٹ آئی ڈیڈ ناٹ مین ٹو لیکن مجھے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی غرض نہیں تھا. ڈو ناٹ بی اینگری, مہربانی کر کے آپ ناراض مت ہو جاؤ. سیٹ دا فرسٹ کوئل, تو جس کوئل کی وجہ سے جس کوئل کے پیر کی وجہ سے اس کے دوسرے کوئل کے سر پر جو پیر پڑا تھا تو وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا. بٹ لیکن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ یہاں پر یہ ہو گیا کہ اس کے باوجود دس آنسر, یہ جواب جو پہلے جس کے ذریعے سے جس کے پاؤں کے ذریعے سے دوسرے کے سر کو تکلیف پہنچی, دا ادر ریمینڈ ایز اینگری ایز بیفور, لیکن جس کے سر کو چوٹ پہنچی وہ ناراض ہی رہا. کنٹینیوئنگ ٹو آنسر ون another, تو ایک دوسرے کو وہ جواب جو آرگیومنٹ دیتے رہے, جو وہ ڈسپیوٹ اینگری تھے تو اس کا وہ برابر مظاہرہ کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو برابر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو another began, تو here it is continuing to answer one another, تو ایک دوسرے کو وہ برابر جواب دے رہے تھے. they began to bandy taunts, taunts ہو گئے تانا, تو taunts bandy taunts ہو گئے. یہ بھی ایک ٹینس کا ایک جو کھیل ہے اس میں جب
ایک پلیئر واپس گیند کو دوسرے کورٹ میں پھینکتے ہیں تو اس کو وہ ایک چیخ سی نکلتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بینڈی. تو اس کو یہ بینڈی ٹانٹس جو ایک دوسرے کو برابر دے رہے تھے یعنی کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یِم ہسا لٔگۍ اکھ أکِس پامہٕ دِنہِ. تو بینڈی ٹانٹس سیئنگ یہ کہتے ہوئے I supposed it you single-handed who lifts upon the net. تو ٹانٹس یہاں تک تو تانے یہاں تک پہنچ گئے تو یم تم پام آسہٕ تم واژٕ یوٚتامَتھ کہ یِم لٔگۍ اکھ أکِس وننہِ یہِ کہ بہٕ ہسا لوگُس چانہِ بہٕ ہسا بچاس چانہِ سۭتۍ تِکیازِ ژےٚ ہسا تُلُتھ کُنُے زوٚنُے نیٹ تہٕ یِم ہسا لٔگۍ اکھ أکِس یِمے پام دِنہِ. As they wrangled thus, as they were giving one another disputing angrily taunts, تو ایک دوسرے کو وہ برابر شرارت کر رہے تھے غصہ کر رہے تھے ایک دوسرے پر. تو so here I supposed it is you single-handed who lifts up the net. میں جانتا ہوں کہ آپ اکیلے کہ تم نے صرف اکیلے ہی اس پورے جال کو شکاری کے جال کو اٹھا دیا. تو یہاں تک ایک دوسرے کو تانے دینے لگے جبکہ سب نے ایک ساتھ اکٹھا مل کر اس نیٹ کو اٹھا دیا تھا. تو ایز دے wrangled thus with another, تو وہ ایک دوسرے کو ڈسپیوٹڈ ایک دوسرے پر وہ ڈسپیوٹ اور اینگرلی ایک دوسرے پر شرارت کر رہے تھے. wrangled thus one another. the leader Coil said, جو ان کا سردار کوئل تھا جو تو اس نے کہا there is no safety when one with one who is quarrelsome. تو مجھے حفاظت نہیں لگتی ہے کہ ہمارے گروپ کو ہمارے گروہ کو کوئی حفاظت آپ سے مل جائے گی. تو there is no safety کوئی حفاظت نہیں ہے with one اس سے who is quarrelsome جو لڑائی جھگڑالو ہوگا. quarrelsome that means a quarrelsome person repeatedly argues with other people, جو آرگیو کر رہا ہے ایک دوسرے کو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کے ذریعے ہمیں کوئی حفاظت نہیں مل جائے گی. the time has come وقت آ گیا ہے when they will no longer lift up the net, کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے اب کوئی ایک ساتھ اس شکاری کا نیٹ جال اٹھا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. ہم تو quarrelsome ہے. a quarrelsome persons a quarrelsome repeatedly جو argues with other ہوتے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم میں جو یونٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. so lift up and therefore اس لیے they will come to great destruction, کہ اب ہم پوری تباہی میں آ جائیں گے کہ فاولر ہم پر نیٹ پھینک دے گا اور ہم ایک ساتھ پکڑے جائیں گے. the fowler will get his opportunity, کہ اس شکاری کو اب ہمیں پکڑنے کا موقع ملے گا. I can stay here no longer, ہم سارے آپ دونوں کے ساتھ نہیں رہیں گے نہیں رہ پائیں گے. and thereupon he with his followers went elsewhere. تو اس جو لیڈر کوئل تھا وہ he with his followers with his جو اس کے دوسرے کوئلز تھے ان کو اس نے یہ کہا کہ ہم کہیں دوسری جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پر کوئی لڑائی نہ ہو, جہاں ہم امن کے ساتھ رہیں گے, جہاں ہم اتفاق کے ساتھ رہیں گے. ہم شکاری کے جال میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم کہیں دوسری جگہ پر جائیں گے.
So dear students, here I conclude this class. Tomorrow we will read the next para. Till then, Khuda Hafiz.